بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم میں ایرانی لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان چھوٹی اور بڑی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ مسلمان کسی بھی اور چیز کی عبادت کو شرک اور سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ عراق کے شہر کوفہ کے نزدیک نمارق کے مقام پر 13 ہجری 634 عیسوی کو ایرانیوں، جسے ساسانی سلطنت بھی کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایرانی فوج کے سپہ سالار کا نام جابان تھا۔ سپہ سالار کا شمار ایران کے نامی گرامی بہادروں میں ہوتا تھا، اور اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبید تھے۔ حضرت ابو عبید کا شمار انتہائی برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تھے۔ نمارق کی لڑائی میں اسلامی فوج کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ ایرانی فوج کی تعداد تقریباً 4 گنا زیادہ تھی۔ فارس کی فوج میں نہ صرف ساسانی سپاہی شامل تھے، بلکہ کچھ عرب عیسائی قبائل بھی ان کے اتحادی کے طور پر شامل تھے، اور مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے مخالف فوج کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ مخالف فوج کی تعداد جتنی زیادہ ہو، اسلامی فوج کبھی بھی ڈرتی نہیں تھی، اور اللہ کے بھروسے مخالف فوج سے جذبہ ایمانی کی طاقت سے ٹکرا جاتی تھی۔ ایرانی فوج نے اسلامی فوج پر بہت سخت اور انتہائی طاقت سے حملہ کیا، لیکن اسلامی فوج ان کے سامنے جذبہ ایمانی کی قوت سے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹی رہی، اور جب اسلامی فوج نے بھرپور طاقت سے حملہ کیا تو ایرانی فوج اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ ایرانی فوج کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باقی سپاہی میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اسلامی فوج نے بھاگنے والے ایرانی فوجیوں کا پیچھا کیا اور فوجیوں کو پکڑ لیا۔ بھاگنے والے فوجیوں میں ایرانی سپہ سالار جابان بھی تھا۔ اسلامی فوج کے جس سپاہی نے ایرانی سپہ سالار جابان کو گرفتار کیا تھا، وہ اسے پہچانتا نہیں تھا۔ ایرانی سپہ سالار جابان بے حد مکار اور چالاک شخص تھا۔ اس نے اسلامی فوج سے کہا، تم مسلمان ہو اور مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، میں مسلمانوں کے کسی کام نہ آ سکتا ہوں، تم میری جان بخشی کر دو، میں تمہیں بدلے میں بہت کچھ دوں گا۔ مسلمان فوجی نے اس کی بات مان لی اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ مسلمان فوجی کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ مسلمان فوجی بوڑھے شخص کو ساتھ لے کر اپنے سپہ سالار ابو عبید کے پاس گیا تاکہ ان کی خدمت میں اس بوڑھے شخص کو پیش کر کے اپنے وعدے کو پختہ کر سکے۔ اسی دوران فوجیوں نے جابان کو پہچان لیا اور انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ بوڑھا شخص ایرانی فوج کا سپہ سالار جابان ہے، اسے جان سے مار دینا چاہیے۔ حضرت ابو عبید نے ان کا شور سنا تو باروب آواز میں کہا کہ اسلام میں وعدہ یا عہد توڑنا بالکل جائز اور مناسب نہ ہے۔ ایک مسلمان نے جابان کو اس کی جان کی امان دی ہے، لہٰذا اب کسی صورت بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم سب پر اسے قتل کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ مسلمان اپنے سپہ سالار کا حکم سن کر چپ ہو گئے، اور جابان کو حفاظت کے ساتھ ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں اسے کوئی خطرہ نہ ہو اور اسے کوئی قتل نہ کر سکے، اور اسے چھوڑ دیا گیا۔